شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 157 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، ابو عبیدہ نے شنس کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبوئی، گھوڑا بدک کر دوڑ پڑا اور اپنے سوار کی لاش گھسیٹتا پھرا۔ اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ نے اپنے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا، جہاں کھلبلی بپا ہو چکی تھی کیونکہ اس کا سالار مارا گیا تھا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن مجاہدین نے ان کے عقب میں جا کر ان کے لیے بھاگ نکلنا مشکل کر دیا۔ پھر بھی بہت سے رومی نکل گئے اور حمص کا رخ کر لیا۔ ناظرین، یہ معرکہ مارچ سن 635 سن عیسوی بمطابق محرم الحرام سن 14 ہجری میں لڑا گیا تھا۔ اسی صبح دمشق کے باہر بھی خون ریزی ہو رہی تھی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ دمشق مسلمانوں کے قبضے میں تھا، لیکن وہاں مسلمان فوج کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ دمشق میں حاکم شہر اور سالار یزید بن ابی سفیان تھے۔ معزز ناظرین کو ایک بار پھر سے یاد دہانی کرا دی جاتی ہے کہ یہ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ وہ یزید نہیں تھے جو کربلا میں حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے مد مقابل تھے، بلکہ یہ صحابی رسول تھے۔ ناظرین، شہنشاہ ہرکل کا منصوبہ یہ تھا کہ دمشق میں مسلمان فوج کی تعداد کم ہے، اس لیے اسے آسانی سے ختم کیا جا سکے گا۔ اس نے یہ کام اپنے ایک تجربہ کار سالار تھیوڈورس کو سونپا تھا۔ دمشق کے دفاع کا ایک انتظام یہ بھی تھا کہ دیکھ بھال کے لیے چند آدمی شہر سے دور دور گھومتے پھرتے رہتے تھے۔ اس صبح یزید بن ابی سفیان کو اطلاع ملی کہ رومی فوج آ رہی ہے۔ ناظرین، دمشق پر ہر لمحہ حملے کی توقع رہتی۔ رومی کوئی ایسے گئے گزرے تو نہیں تھے کہ اپنی شہنشاہی کا کھویا ہوا اتنا بڑا شہر واپس لینے کی کوشش نہ کرتے۔ یزید بن ابی سفیان ہر وقت تیاری کی حالت میں رہتے تھے۔ انہوں نے رومی فوج کے آنے کی اطلاع ملتے ہی اپنے دستوں کو شہر کے باہر صف آرا ہونے کا حکم دیا۔ ناظرین، مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمان محاصرے میں لڑنے کے عادی نہیں تھے، انہیں محاصرہ کرنے کا تجربہ تھا۔ محصور ہو کر لڑنے کا انہیں کوئی تجربہ بھی نہیں تھا اور انہیں محصور ہونا پسند بھی نہیں تھا۔ وہ میدان میں اپنے سے کئی گنا طاقتور دشمن سے بھی لڑ جاتے تھے۔ رومی چونکہ جنوب مغرب کی طرف سے آ رہے تھے، اس لیے یزید نے اپنے دستے کو اسی سمت جنگی ترتیب میں کھڑا کر دیا۔ رومی فوج سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس کی تعداد کئی گنا زیادہ ہے۔ ان رومی دستوں کا سالار تھیوڈورس تھا۔ وہ انطاکیہ سے بیروت کے راستے دمشق کو فتح کرنے آ رہا تھا۔ جب مرجل روم پہنچا تو ابو عبیدہ اور خالد کی زیر قیادت مجاہدین کی فوج آ گئی۔ اسے دمشق پہنچنا تھا، وہ وقت ضائع نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، مورخ واقدی ابن ہشام اور ابو سعید لکھتے ہیں کہ اس نے بڑی کارگر ترکیب سوچ لی۔ ایک یہ کہ مسلمانوں کے سامنے مرجل روم میں صف آرا رہا، لیکن لڑائی سے گریز کرتا رہا۔ ناظرین، رات ہو گئی تو نہایت خاموشی سے اپنے دستوں کو دمشق لے گیا۔ رومی سالار شنس پیچھے رہ گیا۔ اس کے ذمے یہ کام تھا کہ ابو عبیدہ اور خالد کے دستوں کو یہیں روکے رکھے۔ اس مقام سے دمشق 20 میل بھی نہیں تھا۔ ناظرین، تھیوڈورس صبح کے وقت دمشق کے مضافات تک پہنچ گیا۔ ناظرین، وہ جب دمشق کے قریب گیا تو مسلمانوں کو قلعے کے باہر منتظر پایا۔ یہ دمشق کے دفاعی دستے تھے جن کے سالار یزید بن ابی سفیان تھے۔ ناظرین، تھیوڈورس کو معلوم تھا کہ دمشق کے دفاع میں مسلمانوں کی یہی نفری ہے جو باہر کھڑی ہے۔ اس نے اپنے دستوں کو للکار کر کہا کہ عرب کے ان بدھوؤں کو کچل ڈالو، دمشق تمہارا ہے مجاہدوں۔ یزید بن ابی سفیان نے اپنے دستوں سے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، دمشق تمہاری آبرو ہے، دشمن شہر کی دیوار کے سائے تک بھی نہ پہنچے، کفر کے طوفان کو شہر سے باہر روک لو۔ ناظرین، یہ جوش و جذبات کی للکار تھی جس نے مجاہدین کو گرما دیا، لیکن حقیقت بڑی تلخ تھی کہ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ اور کمک کی کوئی صورت نہیں تھی۔ نہ صرف یہ کہ دمشق ہاتھ سے جا رہا تھا، بلکہ مجاہدین میں سے کسی کا بھی زندہ رہنا ممکن نہیں تھا۔ مجاہدین جہاں بھی لڑے کم تعداد میں لڑے، لیکن کمی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ رومیوں کی نفری اتنی زیادہ تھی کہ وہ یزید کے دستوں کو
آسانی سے گھیرے میں لے سکتے تھے۔ ناظرین، ہرکل نے یہی کچھ سوچ کر وہاں زیادہ نفری بھیجی تھی اور تھیوڈورس اس کا آزمودہ سالار تھا۔ تھیوڈورس نے مسلمانوں کو دیکھ کر اپنے دستوں کو روکا نہیں، اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، حملہ دونوں پہلوؤں کی طرف سے ہوا تھا۔ یزید بن ابی سفیان سمجھ گئے کہ رومی انہیں اندر کی طرف سکڑنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ یزید بن ابی سفیان نے اپنے دستے کو اور زیادہ پھیلا دیا اور سوار دستے سے کہا کہ وہ دشمن کے پہلوؤں پر جانے کی کوشش کریں، لیکن رومی تو سیلاب کی مانند تھے۔ مسلمان جذبے سے حملے روک رہے تھے اور وہ اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ دفاعی لڑائی لڑنے پر مجبور تھے، جوابی حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ رومی شہر کی طرف جانے کبھی کی کوشش کر رہے تھے۔ یزید نے اس کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ انہوں نے شہر کے ہر دروازے کے سامنے اور کچھ دور تیر انداز کھڑے کر رکھے تھے اور ان کے ساتھ تھوڑی تھوڑی تعداد میں گھڑ سوار بھی تھے۔ ناظرین، سورج سر کے اوپر آ گیا، آدھا دن گزر گیا تھا۔ مجاہدین ابھی تک رومیوں کی موج در موج حملے روک رہے تھے اور ان کے نعروں اور للکار میں ابھی جان موجود تھی۔ ناظرین، اس وقت تک زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے ان کی تعداد مزید کم ہو گئی تھی۔ رومی نفری کی افراد کے باوجود مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکے تھے، لیکن مسلمانوں کے جسم اب جواب دینے لگے تھے۔ گھوڑے بھی تھک گئے تھے۔ دوپہر کے بعد مجاہدین کو صاف طور پر محسوس ہونے لگا کہ شکست ان کے بہت قریب آ گئی۔ ناظرین، وہ پسپائی کے عادی نہیں تھے۔ انہوں نے کلمہ طیبہ کا بلند ورد شروع کر دیا اور اس کوشش میں لہو لہان ہونے لگے کہ حملہ روک کر حملہ کریں بھی۔ ان کی تنظیم ٹوٹ گئی تھی اور وہ اب انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ ناظرین، سالار یزید بن ابی سفیان سپاہی بن چکے تھے۔ وہ اپنے علم بردار اور محافظوں سے کہتے تھے کہ علم نہ گرنے دینا۔ بڑی جلدی وہ وقت آ گیا جب مجاہدین کو یقین ہو گیا کہ ایک طرف دشمن کی قید اور دوسری طرف موت ہے۔ وہ جیتے جی یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ دشمن دمشق پر قابض ہو گیا ہے۔ عین اس وقت جب مجاہدین نے زندگی کا آخری مارکا لڑنے کے لیے جانوں کی بازی لگا دی تھی، رومیوں کے عقب نے شور اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ دمشق کے دفاع میں لڑنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور رومیوں پر کیا آفت ٹوٹی ہے۔ ان کی تنظیم درہم برہم ہو گئی اور ان کے حملے بھی ختم ہو گئے۔ اسلام کے جانثاروں، یزید بن ابی سفیان نے بلند آواز سے کہا، اللہ کی مدد آ گئی ہے، حوصلے بلند رکھو۔ حقیقت یہ تھی کہ یزید کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رومیوں کے عقب میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے رومیوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ ناظرین، رومیوں کو حملہ روکنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ یزید بن ابی سفیان پہلو کی طرف نکل گئے، محافظ ان کے ساتھ تھے، وہ رومیوں کے عقب میں جا رہے تھے۔ ناظرین، شور و غوغا اس قدر زیادہ تھا کہ اپنی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی، صرف یہ پتہ چلتا تھا کہ رومیوں میں بھگدڑ اور افراتفری بپا ہو گئی ہے۔ کچھ اور آگے گئے تو یزید کے کانوں میں آواز پڑی، انا فارس الددید، انا فارس الددید، انا خالد بن الولید۔ دمشق کے محافظوں، یزید بن ابی سفیان گلا پھاڑ پھاڑ کر اعلان کرتے ہوئے پیچھے آئے، خدا کی قسم ابن ولید آ گیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ببر شیر آ گیا ہے، ابو سلیمان پہنچ گیا ہے، اللہ کی مدد پہنچ گئی ہے، اللہ کو پکارنے والوں، اللہ نے ہماری سن لی ہے، خدا کی قسم رومی اپنی قبروں پر لڑ رہے ہیں، فتح حق پرستوں کی ہوگی۔ ناظرین، اس دور کی تحریری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یزید پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی اور ایسی ہی دیوانگی ان کے دستے پر طاری ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی رومیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ یزید بن ابی سفیان کے لیے خالد کا آ جانا ایک معجزہ تھا، لیکن خالد اتنی جلدی آ کیسے گئے؟ معزز ناظرین، ہم پھر گزشتہ رات مرجل روم چلے چلتے ہیں، جہاں خالد چھپ چھپ کر رومیوں کے کیمپ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ رومیوں کی فوج کا وہ حصہ جو دن کے وقت ان کے سامنے صف آ رہا تھا وہاں نہیں ہے۔ خالد کو یقین ہو گیا کہ یہ حصہ کہیں چلا گیا ہے، تو انہوں نے سالار اعلیٰ
ابو عبیدہ سے بات کی۔ خالد دور اندیش تھے۔ انہیں شک ہوا کہ رومیوں کی فوج کا یہ حصہ دمشق کی جانب گیا ہے اور رومیوں کا مقصد صرف یہ ہو سکتا ہے کہ دشمن پر قبضہ کر لیا جائے۔ ناظرین، ہر کل معمولی دماغ کا آدمی نہیں۔ خالد نے ابو عبیدہ سے کہا، اس سے معلوم ہوگا کہ دمشق میں ہماری نفری بہت تھوڑی ہے۔ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ سکتا کہ دمشق خطرے میں ہے۔ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں دمشق پہنچ جاؤں۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابو سلیمان۔ ابو عبیدہ نے کہا، میں تجھے اجازت دیتا ہوں اور تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ جو رومی پیچھے رہ گئے ہیں انہیں میں سنبھال لوں گا۔ ناظرین، خالد نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، اپنے سوار دستے کو تیار کر کے دمشق کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی نشانیاں اور کئی آثار انہیں یقین دلاتے رہے کہ اس راستے پر ایک فوج گزری ہے۔ تھیوڈورس آدھی رات سے پہلے مرجل روم سے روانہ ہو گیا۔ خالد رات کے آخری پہر روانہ ہوئے اور دمشق اس وقت پہنچے جب مسلمان ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں کمک کی ذرا سی بھی توقع نہیں تھی۔ ناظرین، خالد کو وہاں وہی نظر آیا جو انہوں نے سوچا تھا۔ انہوں نے عقب سے رومیوں پر حلہ بول دیا۔ ناظرین، خالد کو رومیوں کا پرچم نظر آیا تو اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں جا پہنچے۔ انہیں تھیوڈورس بوکھلاہٹ کے عالم میں دکھائی دیا۔ اسے دمشق اپنے قدموں میں پڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا اور اس کی فوج فتح کے قریب پہنچ کر کٹنے لگی تھی۔ میں رومیوں کا قاتل ہوں، خالد نے تھیوڈورس کو للکارا۔ میں وہیں سے آیا ہوں جہاں سے رات کو تو آیا ہے۔ ناظرین، تھیوڈورس نے تلوار نکال لی۔ دونوں سالاروں کے محافظ الگ ہٹ گئے اور دونوں کے درمیان مقابلہ شروع ہونے لگا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 158 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔